آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا ہے گوشت میں وہ بھی سن لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکرے کی دستی آئی. بکرے کی دستی بولے تو بکرے کے جو آگے کے وہ ہے دستی بولتے ہیں ان کو، آگے کے جو پیر ہیں وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے اس کو نوش فرما رہے تھے، بڑے شوق سے. اور مشکات المصابیح کی روایت ہے، ابو رافع رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں حضور آئے تو ہمارے گھر میں ہانڈی میں گوشت بن رہا تھا، تو حضور نے گھر میں آتی پوچھا اس ہانڈی میں کیا ہے؟ تو میں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس میں دستی ہے بکرے کی، بکرے کے آگے کے پیر ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کھلاؤ. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دستی دی تو حضور نے وہ نوش فرما لی، دوسری دستی دی حضور نے وہ نوش فرما لی. اب حضور نے کہا کہ تیسری دستی لاؤ. تو ابو رافع رضی اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ بکرے کے اندر 2 ہی دستی ہوتی ہیں، 2 ہی پیر ہوتے ہیں، اب پیر نہیں ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے، اگر تو چپ رہتا اور ہانڈی میں ہاتھ ڈالتا نکالتا رہتا، جب تک میں منگاتا رہتا اس میں سے دستی نکلتی رہتی. یعنی حضور کو بکرے کا گوشت اتنا پسند تھا. اور اس کے بعد حضور ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکرے کا گوشت کھایا اور پھر کلی کی اور اسی طرح نماز پڑھائی، آپ نے وضو نہیں کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی جانور کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے گوشت کھایا تو کلی کر کے آپ نماز کو آ جائیں، آپ کو پھر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ اونٹ کا، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا پڑتا ہے، نہیں، کسی بھی گوشت کو کھانے سے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب یہ بات اتنی زیادہ مشہور ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کے جو آگے کے پیر ہیں وہ پسند دستی، تو اسی لیے جب خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو خیبر میں یہودی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کے دستی میں زہر ملا کر دیا. اور اسی زہر سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے بشر بن برا، ان کی تو اسی موقع پر وفات ہو گئی، وہیں ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 سال کے بعد وفات ہوئی آپ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سبب بھی یہی گوشت بنا جو زہر کا گوشت کھایا. یعنی ان کو بھی معلوم ہو گیا، یہودیوں کو بھی معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا جو ہے وہ دستی جو ہے بکری کے جو آگے کے پیر ہے وہ پسند ہے. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 کھانے زیادہ پسند تھے، 5 کھانے. پہلا کھانا بکری کی جو دستی ہے، بکرے کی دستی، بکرے کے آگے کے پیر. دوسرا بکرے کا پیٹھ کا گوشت. اور تیسرا بکرے کے شانے جو کاندھے ہیں. اور چوتھا بکرے کی گردن. اور 5ویں کلیجی، بکرے کی کلیجی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 کھانے بہت زیادہ پسند ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درزی نے دعوت کی. کس نے؟ ایک درزی نے دعوت کی، درزی نے. تو درزی کے گھر گئے تو درزی نے شوربے دار گوشت بنا ہوا تھا، گوشت کے اندر لوکی ڈالی ہوئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کدو لوکی تلاش کر کے کھا رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا حضرت انس نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر کے کھا رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور گوشت میں لوکی اور کدو تلاش کر کھا رہے ہیں تو مجھے بھی اب کدو سے اور لوکی سے محبت ہو گئی. اس لیے اب میں بھی گوشت میں جہاں دعوت میں جاتا ہوں وہاں اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس گوشت میں لوکی ہے کدو ہے تو میں بھی وہاں سے ان کو اس میں سے برتن میں سے چھانٹ کر ڈھونڈ کر تلاش کر کے کھاتا ہوں. ان کو محبت ہو گئی. اور حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے وصیت فرمائی کہ ابو ذر، کیونکہ ابو ذر رضی اللہ عنہ غفاری وہ ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر بھیجا تھا. تو جب بھیجا رہے تھے تو ان کو وصیت فرمائی کہ جب بھی تم گوشت بناؤ تو شوربے دار گوشت بنانا. تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شوربے دار گوشت زیادہ پسند تھا. اور الآداب الشریعہ ایک کتاب ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم گوشت بناؤ تو شوربے والا گوشت بنانا اور اس میں لوکی ضرور ڈالنا. تو عائشہ نے پوچھا رسول اللہ کیوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوکی کھانے سے آدمی کا غم دور ہوتا ہے، رنج دور ہوتا ہے، تکلیف دور ہوتی ہے، ڈپریشن اور فکر وہ ختم ہوتی، دل مضبوط ہوتا ہے. لوکی کھانے سے کتنے زیادہ فائدے، غم دور ہوگا، رنج دور ہوگا. ہر آدمی چاہتا میں بے فکر ہو جاؤں، ہر آدمی چاہتا کہ میری فکریں ختم ہو جائے، میری تکلیفیں رنج وہ سب ختم ہو جائے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوکی کھانے سے، لیکن یہ لوکی آپ کو گوشت میں ملا کر کھانا ہے. ایسا نہیں کہ اکیلے وہاں سے لوکی لی اور چھیل کے کھیرے کی طرح کھا گئے، ویسا نہیں، گوشت میں ڈال کر گوشت میں بنا کے کھانا ہے. تو آپ کا رنج دور ہوگا، فکر اور ڈپریشن دور ہوگا، دل مضبوط ہوگا. اور احیاء العلوم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مجھے کدو اس لیے پسند ہے کہ یہ میرے بھائی یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی ہے یہ ان کا درخت ہے. کس طرح؟ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو کچھ نہیں تھا، چٹیل میدان تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے کدو کی بیل اگائی، لوکی کی بیل اگائی. تو وہاں لوکی کی بیل ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ آپ کی غذا صرف یہ ہے، آپ کو صرف یہ کھانا ہے، کچھ نہیں کھانا ہے. جب 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے لوکی کدو کھائی تو ان کی بیماری، جو مچھلی کے پیٹ کے اندر جانے کی وجہ سے جو بیماری ہو گئی تھی وہ تمام بیماری اس کی وجہ سے ختم ہو گئی، تمام بیماری ختم ہو گئی صرف اس کی وجہ سے. اور دو چار باتیں اور سن لیں. اونٹ کے گوشت کے بھی بہت فائدے ہیں.
اونٹ کے گوشت سے درد ختم ہوتا ہے. کہیں بدن میں درد ہو, جوڑ میں درد ہو, ہڈیوں میں درد ہو, تو اونٹ کا گوشت کھائے, درد ختم ہوگا. اونٹ کے گوشت کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے. اونٹ کا گوشت کھانے سے پیشاب کے اندر جو جلن ہوتی ہے وہ جلن ختم ہوتی ہے. بار بار پیشاب آنا, کسی کو بیماری ہے, بار بار پیشاب آتا, تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اونٹ کا گوشت کھائے. بواسیر کی بیماری ہے تو اونٹ کا گوشت کھانے سے بواسیر کی بیماری ختم ہوتی ہے. پیٹ کے اندر کیڑے ہیں, کسی کے اگر پیٹ کے اندر کیڑے ہیں, ہاضمہ کمزور ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اونٹ کے گوشت کو کھائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ پسند تھا. بکرے کا گوشت اور بکری کا دودھ زیادہ پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ. اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کے اندر انہی چیزوں کو منتخب فرمایا جو طاقتور چیز ہیں. پھسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پیدا نہیں فرمائی. چاول, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاول تو کھانے تو دور کی باتیں کبھی دیکھے بھی نہیں. یہاں لڑائی جھگڑا ہوتے ہیں لوگوں کے کہ حضور نے چاول ہاتھ سے کھائے, چمچی سے کھائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کان کھول کر سن لے, حضور نے چاول دیکھے بھی نہیں, کھانے کی دور کی باتیں. تو معلوم ہوا کہ چاول میں طاقت نہیں ہے. کیا معلوم ہوا؟ چاول میں طاقت, اگر چاول میں طاقت ہوتی حضور کھاتے, لیکن حضور نے چاول دیکھے بھی نہیں, کھانے کی دور کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 کھانے کھاتے تھے, جو کی روٹی اور گوشت. گوشت میں بھی یا تو بھنا ہوا گوشت یا شوربے دار گوشت لوکی کے ساتھ. جو کی روٹی اور گوشت, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پسندیدہ چیز تھی. اس کے علاوہ جو ہم بولتے ہیں بریانی, یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی نہیں.